بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سبق جس کا عنوان ہے القمیص الاحمر، جس کا ترجمہ ہے سرخ قمیص، سرخ کرتا، جو ابن عبد ربہ کا ہے۔ یہ عنوان ایک خاص مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس سبق سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ بینما المنصور فی الطواف بالبیت لیلا اذ سمع قائلا یقول، دری اثنا کہ منصور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ منصور ایک بہت جلیل القدر عباسی خلیفہ ہے۔ وہ بیت اللہ کا ایک رات طواف کر رہا تھا کہ اس نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیت اللہ میں ایک کوئی شخص یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اشکو الیک ظہور البغی والفساد فی الارض، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ظلم اور زمین میں فساد کے پھیل جانے اور اس کے غالب ہونے کو، کہ اللہ دنیا میں اور روئے زمین پر اور مملکت میں ظلم اور فساد عام ہو چکا ہے۔ وما یحول بین الحق واہلہ من الطمع، اور اس چیز کی شکایت کرتا ہوں جو حق اور اہل حق کے درمیان طمع اور حرص میں سے حائل ہو چکی ہے، یعنی گویا کہ حق اور اہل حق کے درمیان حرص بیچ میں آ گئی ہے۔ فجزع المنصور، منصور چونکہ وہی طواف کر رہا تھا تو اس نے جب یہ دعا سنی تو وہ بے چین ہو گیا۔ جزع معنی بے چین ہو جانا، گھبرا جانا۔ منصور بے چین ہو گیا۔ فجلس بناحیۃ من المسجد، پھر مسجد کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گیا۔ وارسل الی الرجل، اور اس دعا کرنے والے آدمی کو بلا بھیجا۔ فصلی رکعتین واستلم الرکن واقبل مع الرسول فسلم علیہ بالخلافۃ، جب منصور کا قاصد اس شخص کے پاس پہنچا تو اس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رکن حجر اسود کا استلام کیا، اور اس قاصد کے ساتھ منصور کے پاس وہ شخص آیا۔ فسلم علیہ بالخلافۃ، چونکہ بادشاہ تھا منصور تو اس آدمی نے منصور کو خلافت کا سلام عرض کیا، جو بادشاہ کے سامنے جو سلام پیش کیا جاتا ہے تو گویا کہ آداب کے ساتھ سلام پیش کیا۔ فقال المنصور، تو منصور نے کہا، ما الذی سمعتک تذکر من ظہور الفساد والبغی فی الارض، وہ کیا چیز ہے اور کیا مراد ہے جس کو میں نے تم کو سنا کہ تم زمین میں فساد اور ظلم کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے اپنی دعا میں، کہ اس ظلم اور اس فساد سے مراد تمہاری کیا ہے۔ وما الذی یحول بین الحق واہلہ من الطمع، اور وہ کیا چیز ہے جو حق اور اہل حق کے درمیان طمع میں سے حائل ہو چکی ہے۔ فواللہ لقد حشوت مسامعی ما امرضنی، اللہ کی قسم تم نے میرے کانوں کو بھر دیا ایسی چیز سے جس نے مجھے بیمار کر دیا، یعنی تمہاری اس دعا اور ان دعا کے الفاظ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، گویا کہ تمہاری مراد یہ ہے کہ ظلم اور فساد کا سبب اگر ہے تو وہ بادشاہ سلامت ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، ان امنتنی یا امیر المؤمنین اعلمتک بالامور من اصولها والا احتجزت منک واقتصرت على نفسی فلی فیہا شاغل، تو فرمایا کہ اگر تم نے مجھے امن دیا اے امیر المؤمنین، اور مجھے یہ عہد دیا
کہ مجھے آپ کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں تم کو سارے معاملات کو اس کی جڑ سے یعنی معاملے کی پوری حقیقت میں تم کو بتا دوں گا۔ وَإِلَّا احْتَجَزْتُ مِنْكَ، اور اگر مجھے یہ ڈر لگا کہ میں حقیقت بتاؤں گا تو بادشاہ سلامت مجھے نقصان پہنچائے گا یا مجھے سزا دے گا تو میں تم سے رک جاؤں گا، یعنی حقیقت نہیں بتلاؤں گا۔ وَاقْتَصَرْتُ عَلَى نَفْسِي، اور اپنی ذات پر میں انحصار کر لوں گا، یعنی حقیقت کا میں اظہار نہیں کروں گا۔ فَلِيَ فِيهَا شَاغِلٌ، کیونکہ میرے لیے اس میں یعنی نفس میں مشغول ہونے کا موقع ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی اس معاملے کی اور اس دعا کی حقیقت کو میں کھولوں گا نہیں، میں اپنے ہی دل میں اس کو چھپائے رکھوں گا۔ قال فَأَنْتَ آمِنٌ عَلَى نَفْسِكَ، تو منصور نے کہا تم اپنی ذات پر مامون ہو، تم مجھے حقیقت بتاؤ، بھلے حقیقت ایسی ہو کہ وہ میرے خلاف ہوگی تب بھی میں تمہیں کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ فقل، تو تم بلا کسی خوف کے تم بات کا اظہار کر دو اور حقیقت کو بتا دو۔ فقال، تو اس نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان الذی دخلہ الطمع وحال بینہ وبین ما ظہر فی الارض من الفساد والبغی لانت، بے شک وہ شخص جس کے اندر حرص داخل ہو چکی ہے اور جس کے درمیان اور جو کچھ زمین میں فساد اور ظلم میں سے ظاہر ہو چکا ہے اور اس کے درمیان وہ حائل ہو چکا ہے وہ آپ ہے، یعنی گویا کہ دنیا میں فساد اور ظلم کے ظاہر ہونے کا سبب بھی آپ ہی ہے۔ فقال، تو منصور نے کہا فکیف ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویحک، عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کو گویا کہ ملامت کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ترش روئی کا معاملہ پیش کرنے کے لیے، ویحک، تیری ہلاکتی ہو۔ یدخلنی الطمع، یہ سوالیہ انداز ہے، کیا میرے اندر حرص داخل ہو سکتی ہے؟ والصفراء والبیضاء فی قبضتی والحلو والحامض عندی، جس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ پیلا اور سفید میرے قبضے میں ہے۔ پیلے سے مراد سونا اور بیضا سے مراد چاندی، یعنی سونا اور چاندی میرے قبضے میں ہے۔ والحلو والحامض، شیریں اور کھٹا میرے پاس ہے۔ یہ تعبیر عربی میں وہ بولی جاتی ہے عموم کے لیے، یعنی دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی ہر مال و دولت وہ میرے قبضے میں ہے، میں وقت کا خلیفہ ہوں، اور وقت کا خلیفہ ہوتے ہوئے جس کے پاس ساری دولت ہو تو وہ لالچ کیسے کر سکتا ہے؟ قال، تو اس شخص نے کہا وَهَلْ دَخَلَ أَحَدًا مِّنَ الطَّمْعِ مَا دَخَلَكَ، کیا کسی کے اندر طمع اور حرص میں سے داخل ہو سکتی ہے جتنا کہ تمہارے اندر داخل ہوئی ہے اے منصور؟ یعنی آپ بھلے کچھ بھی کہو لیکن سب سے زیادہ حریص اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں۔ کس طور پر؟ اس کی وجہ بیان کری، وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ استرعاک امر عبادہ واموالہم، کہ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں کے معاملے کا والی بنایا، راعی بنایا، اور ان کے مالوں کا والی بنایا اور ان کا ذمہ دار بنایا، کیونکہ آپ منصور، آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے رعیہ کے مال جان کی حفاظت کرنا۔ فاغفلت امورہم، پھر آپ نے ان کے معاملات سے غفلت برتی۔ واہتممت بجمع اموالہم، اور ان کے اور رعایا کے مالوں کے جمع کرنے کی آپ نے فکر کی۔ وجعلت بینک وبینہم حجابا من الجس والآجر وابوابا من الحدید،
اور آپ کے درمیان اور رعایا کے درمیان چونے اور مٹی کا پردہ یعنی دیوار حائل کر دی اور لوہے کے دروازے بنا دیے، یعنی گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو بند کمرے میں کر دیا، محل میں بند کر دیا اور رعایا سے آنکھیں چرا لی، آپ نے غفلت کا معاملہ کیا۔ وحراسن معہم السلاح، اور ایسے پہرے داروں کو دروازوں پر مقرر کیا جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ کے محل کے باہر ہر وقت مسلح فوجی کھڑے رہتے ہیں، کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتے۔ ثم سجنت نفسک عنہم فیہا، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو رعایا سے اس محل کے اندر اور ان بند کمروں کے اندر قید کر دیا۔ وَبَعَثْتَ عُمَّالَكَ فِي جِبَایَاتِ الْأَمْوَالِ وَجَمْعِهَا، اور آپ نے اپنے کارندوں کو، اپنے گورنروں کو، اپنے ملازمین کو مال کے جمع کرنے اور اس کے بٹورنے کے لیے بھیج دیا۔ وَأَمَرْتَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ إِلَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ نَفَرًا سَمَّيْتَهُمْ، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ آپ کے پاس رعایا میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو، اور فوجیوں میں سے اور لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس داخل نہ ہو مگر فلاں اور فلاں، جن کے نام کی آپ نے تعیین کر رکھی تھی، یعنی مخصوص لوگ ہی آپ تک پہنچ پا رہے تھے۔ عام رعایا کا وہاں تک پہنچنا اور وہاں رسائی بہت مشکل تھی۔ وَلَمْ تَأْمُرْ بِإِيصَالِ الْمَظْلُومِ، اور آپ نے مظلوم کو پہنچانے کا حکم نہیں دیا۔ وَلَا الْمَلْهُوفِ، اور نہ پریشان حال کو آپ تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وَلَا الْجَائِعِ الْعَارِ، اور نہ ننگے اور برہنہ شخص کو آپ تک پہنچنے کی آپ نے اجازت اور پہنچانے کا حکم نہیں دیا، یعنی کوئی بھی پریشان حال آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وَلَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، اور نہ کوئی ایسا شخص آپ تک پہنچ سکتا تھا مگر اس کا اس مال میں حق تھا، یعنی کوئی بھی صاحب حق جس کے پاس ظلماً آپ کے کارندوں نے مال وصول کیا تھا، کوئی شخص وہ مظلوم اور وہ پریشان آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ فَلَمَّا رَآكَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَآثَرْتَهُمْ عَلَى رَعِيَّتِكَ، تو جب آپ کو ان لوگوں نے دیکھا جن کو آپ نے اپنی ذات کے لیے خالص کر رکھا تھا، یعنی آپ کے حواریین نے، آپ کے حاشیہ بردار لوگوں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے یہ معاملہ کر رکھا ہے، وَآثَرْتَهُمْ، اور آپ نے ان کو اپنی رعایا پر ترجیح دے رکھی ہے، وَأَمَرْتَ، اور آپ نے حکم دیا، أَلَّا يُحْجَبُوا دُونَكَ تَجْبِ الْأَمْوَالَ وَتَجْمَعُهَا، کہ ان کو روکا نہ جائے آپ کے سامنے مال کو جمع کرتے ہوئے، تجب الاموال، مال تاکہ مال جمع کیا جائے، وتجمعها، اور اس کو سمیٹا جائے، یعنی گویا کہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ چاہے وہ حق اور ناحق وہ مال اور ٹیکس کو رعایا سے وصول کرے۔ جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، قولوا، تو ان لوگوں نے، ان حاشیہ برداروں نے اپنے دل میں کہا اور یہ سوچا، ھذا قد خان اللہ، اس شخص نے یعنی اس خلیفہ نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، فما لنا لا نخونہ، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم خلیفہ کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ فَأْتَمَرُوا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ یصل الیک من علم اخبار الناس شیء الا ما ارادوا، کہ آپ تک لوگوں کے خبروں کا علم کچھ بھی نہ پہنچے مگر جس کو وہ چاہے، یعنی ان حاشیہ برداروں نے وہی باتیں پہنچانا شروع کیا جو بادشاہ کی منشا کے مطابق ہو، بادشاہ کے خواہش کے مطابق ہو، اور حقیقت حال سے بادشاہ کو ہمیشہ جہالت میں رکھا
اور بادشاہ حقیقت حال سے واقف نہ ہونے پائے، ایسی صورتحال ان حاشیہ برداروں نے کر لی۔